السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی پاک ٹی وی چینل۔ آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کائنات میں موجود قدرتی یا پھر انسانوں کے بنائے ہوئے عجوبوں کے متعلق بتایا جائے گا۔ کسی نے انسانی بنی ہوئی چیزوں کو عجوبہ کہا اور کسی نے قدرت کی بنی ہوئی چیزوں کو عجوبہ قرار دیا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایس کے ٹی پاک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد سے جلد مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کولوسیم اٹلی کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ شہر روم میں واقع ہے۔ اس عمارت کی تعمیر 70 عیسوی میں شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں اس کی تعمیر کو مکمل کر لیا گیا۔ یہ عمارت مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق اس عمارت میں 50 سے 80 ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ عمارت انسانوں کے وحشت ناک کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ 21ویں صدی میں بھی یہ عمارت کھڑی ہے، لیکن زلزلوں کے جھٹکوں کی وجہ سے اب یہ تباہ حال ہو چکی ہے۔ کولوسیم عظیم روم کی پہچان تھی اور یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی یہ عمارت 6 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ ماچو پیچو جسے عرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیروکو کے کوسکو صوبے میں واقع یہ سطح سمندر سے 7900 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجا پیچو کوئی نے 1438 میں بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا کے لوگوں کو یہ شہر 1 صدی کے بعد ہی چھوڑنا پڑ گیا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی، اور پھر 5 صدیوں تک یہ شہر لوگوں کی نظروں سے گم رہا۔ 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان نے اسے دریافت کیا۔ اس وقت سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہو چکا ہے۔ اس شہر کی تمام عمارتیں تباہ ہو چکی تھیں۔ پھر 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں دوبارہ تعمیر کروایا جائے تاکہ سیاحوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ پیٹرا جنوبی لبنان میں یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے یہ گلابی رنگ کے ہیں۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصہ تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی۔ پھر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ نے اسے دریافت کر لیا۔ چیچن اطزا، میکسیکو۔ یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے میں موجود پایا گیا۔ اس صوبے میں بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، لیکن کافی عمارتیں زلزلوں کی وجہ سے تباہ بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا اور اس کا نام بھی مایا زبان کا نام ہے۔ چچن اطزا کے معنی ہیں اطزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا گڑھ تھا۔
یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات موجود تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ سے زائد لوگ اسے دیکھنے کے لیے میکسیکو جاتے ہیں۔ پیسا کا ٹہرا مینار، یہ مینار اٹلی کے ایک صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار تعمیر کے دوران ہی جھکنا شروع ہو گیا۔ اس مینار کی بلندی 185 فٹ ہے اور 296 سیڑھیوں کے ذریعے اس مینار کی بلندی پر پہنچا جا سکتا ہے۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں فتح کے بعد رکھا گیا۔ اس وقت اس مینار کی صرف بنیاد رکھی گئی اور پہلی منزل تعمیر کی گئی۔ تعمیر ثانی 1178 میں شروع ہوئی اور 2 منزلیں مزید تعمیر کی گئیں۔ تیسری منزل تک پہنچنے پر ایک بہت بڑا کلاک لٹکا دیا گیا۔ 1272 میں اس مینار کی تعمیر کا کام تیسری بار پھر شروع کیا گیا اور بالآخر 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر کر لی گئی۔ 1372 میں اس مینار پر گھنٹی والا حصہ نصب کیا گیا۔ اس حصے میں 7 گھنٹیاں نصب ہیں اور آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی۔ 1990 سے 2001 تک اس مینار کو سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سائڈ کو سہارا دینے کا کام کیا گیا۔ اس وجہ سے مینار جو جھکا ہوا تھا اس کا جھکاؤ کم کر کے 3.9 ڈگری کر دیا گیا۔ دیوار چین، دیوار چین چین کی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح بنائی گئی۔ اس دیوار کا مقصد شمال کی طرف سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے چین کو بچانا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر کی گئی۔ شروع میں ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار خود بنائی۔ اس وقت کے چینی بادشاہ نے 206 سے 220 کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑ کر بڑا کر دیا۔ دیوار کی مرمت کا کام 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ ایک سروے کے مطابق یہ دیوار 21,196 کلومیٹر طویل ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ تاج محل، تاج محل شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی سلطنت پورے بڑے صغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے بڑے پڑے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے لاڈلی بیوی تھی۔ شاہ جہاں نے یہ تاج محل ممتاز محل کی یاد میں اس کی وفات کے بعد بنوایا۔ 1632 میں ممتاز کی وفات کے بعد اس محل کی جب تعمیر شروع ہوئی تو 1653 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل کیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، جس وجہ سے سلطنت کا بھی دیوالیہ نکل چکا تھا۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب شاہ نے باپ کو تخت سے ہٹا کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ اسی قید خانے میں وہ ایک کھڑکی سے اپنی محبوب بیوی کا مزار یعنی تاج محل کو دیکھتا رہتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری نے کی۔ مشہور ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت تعمیر نہ کر سکیں۔ تاج محل آج بھی انڈیا میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس یادگار عمارت کو دیکھنے کے لیے
انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل SKT پاک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔